صاحب بریکنگ لے لیں جی کوئی 6 کے قریب وزیر جو ہے ان کے عہدے یا تبدیل ہو رہے ہیں یا ان میں سے کچھ گھر جا رہے ہیں، وفاقی کابینہ کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، اس کی وجہ چوہے صاحب اس وقت نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کوئی آئی تھنک 15 ہیں، 15 کے قریب، اور کوئی کسی کی پرچی ہے کوئی کسی کی پرچی ہے، سمجھ نہیں آتی، اور ایسے ایسے فلاسفر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، نام لیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، اور وہ جی فلاں صاحب کہہ رہے ہیں اور فلاں انکلیو سے آ گئی کہ جی ان کا ہے تو پھر ہمارا بھی رکھ لیں، اس طرح کے کام۔ تو ان کو جتنے بھی نان الیکٹڈ ہیں یہ 15-20 لوگ جو ہیں ان کو فارغ کریں، قومی اسمبلی سے جو الیکٹورل کالج ہے ان کا سینٹ اور قومی اسمبلی وہاں سے لے کے آئیں، اور جو عوام کو جواب دیں، جو عوام کے معاملات کو مسائل کو جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے۔ اس کے بعد بھی ضرورت ہو تو پارٹی کے لوگوں کو رکھو، پارٹی کے لوگ، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، باہر سے امپورٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اسی لیے آج متوقع تھے اعلانات، لیکن پھر جو خبر یہ ہے کہ پھر صلاح مشورہ شروع ہو گیا ہے، کہ صلاح مشورہ یہ ہے، پھر ایک اور چیز چوہے صاحب، پھر ٹویٹر وزیر ہیں، ان ٹویٹر وزیروں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی وزارت کے، اگر ان کی کارکردگی دیکھی جائے پچھلے 2.5-3 سال کی، اپنی وزارت کے بارے میں انہوں نے کتنی دفعہ میڈیا کو آ کے بریف کیا، کتنی دفعہ۔ اچھا میں 2-3 منٹ ایک لینا چاہتا ہوں آپ کے، آئیں۔ صابر شاکر صاحب، جی سر۔ آپ دیکھیں عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، شبلی فراز، اس کے بعد دوسری پارٹیوں کے بھی کئی بندے جو ہیں دے آر ڈوئنگ ایکسلنٹ جاب، پرویز خٹک جی، اور نام لیتے جائیں، یعنی 1 درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ریزلٹس بھی دے رہے ہیں، جو گفتگو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، جن کا قبلہ بھی درست ہے، اور عمران خان کی قیادت کو بھی وہ تسلیم کر کے چل رہے ہیں۔ اب بات آپ سے میں یہ بار بار پوچھتا ہوں، صرف ٹائیاں اور اچھے سوٹ پہننا سے عقل اور ذہانت نہیں آ جانی، لہذا بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آیا آپ نے ایک ناکام حکومت کی لیگیسی چھوڑنی ہے، یا ایک طاقتور مضبوط حکومت کے ذریعے ایک بڑا پلس کریٹ کرنا ہے ملک میں، کیونکہ 2.5 سال کے بعد اب آپ سے توقعات ہے کہ آپ کچھ یعنی سامنے رکھیں۔ میری بات کلیئر ہوئی ہے کہ نہیں؟ 100% کلیئر ہے۔ آپ آج تھوڑا سا دبا کے بات کو روک کے بات کر رہے ہیں، آپ کا یہ سٹائل نہیں ہے اور نہ ہی یہ سٹائل ہونا چاہیے۔ لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ فرنٹ فٹ پہ کھل کے بات کریں گے اور عام آدمی کی زبان میں بات کریں گے۔ آج پتہ نہیں آپ کو کس نے روکا ہوا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن مجھے کسی نے نہیں روکا، میں صرف یہی موقع دے رہا ہوں آپ کو کہ اصلاح کر لیں۔ 100% ایگریڈ، اور اس کی اصلاح کے لیے چوہے صاحب اچھا نمبر 2، چوہے صاحب ایک ہی بات ہے، اصلاح کیسے آتی ہے؟ آپ اکراس دا اچھا بورڈ، مجھے یہ نہیں سمجھ لگتا آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز نظر نہیں آتی؟ کیوں میری آنکھوں پہ پٹی کیوں؟ مجھے سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ کی نہیں بات کر رہا۔ ہاں جی، ہاں جی، I do not mean صابر شاکر ہے جی، آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا کیا ہو چکا ہے، کتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے؟ وہ لوگ جن کے اوپر یعنی پورا ملک متحد ہے کہ یہ چور ہے، چکے ہیں، ڈاکو ہے، انہوں نے خزانہ لوٹا ہے، اربوں خربوں لوٹ کے ملک سے لے گئے ہیں، یہاں بھی انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور اب بھی خدا نہ خواستہ ان کو موقع ملا تو جدھر چھوڑ گئے ہیں وہیں سے دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 3 مارچ کے دن، میں بات برملا کہنا چاہتا ہوں، 3 ارب روپیہ بانٹا، لوگوں کی لائلٹیز، ان کی وفاداریاں خریدیں۔ ان لوگوں سے آپ توقع رکھتے ہیں؟ ان کو تو کچلنا ہوگا۔ اگر آپ عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ تو گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے، کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم ہو یا سی ڈی ایم ہو۔ بات یہ ہے آپ سے توقعات ہے، عمران خان سے لوگوں کے توقعات ہیں کہ لوگوں کے چولہے جلے، ان کی روٹی پوری ہو، ان کو روزگار ملے، ان کو بہتر گورنمنٹ ملے، اور ان سے ریکوری ہو، اور یہ کیفر کردار تک پہنچے۔ Is it happening? My answer is
माफ करना, सिंपली नो, जैसा बिग नो, जो अनदर नो। अब सुने, जो बात है रिकवरी की, अकाउंटेबिलिटी की, वो उसमें पूरी दयानतदारी के साथ, आपको भी पता मुझे भी पता, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हो, खा वो नवाज शरीफ गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो, या इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, कोई भी हो, वज़ीर आज़म ये काम नहीं कर सकता, ना उसके इख्तियार में है कि वो रिकवरी करे, उसके पास नहीं है, उसके पास नैब उसके कंट्रोल में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अदालतें अपना काम कर रही हैं, ये तो है कि प्रोसिक्यूशन अच्छी हो वो नैब ने करनी है और अदालतें उनको सज़ाएं दें, और मुकदमा अच्छा पेश होगा तो अदालतें सज़ाएं देंगी, रिकवरी भी होगी। ये वज़ीर आज़म इमरान खान को इन चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए, जैसे कि नवाज शरीफ उलझ गए थे परवेज़ मुशर्रफ साहब को तख्तादार पे, उन्होंने कहा था आर्टिकल 6, बस उनकी ख्वाहिश थी कि आर्टिकल 6 परवेज़ मुशर्रफ हो और आर्टिकल 6 हो, और उसके बाद वो उन चीज़ों को मैनोवर करने लग गए थे, मैनेज करने लग गए थे कि बस ये कम से कम वक्त में ये मैं काम देखना चाहता हूँ। तो वज़ीर आज़म साबर शाकर साहब, जी, इन आपको कंड्यूसिव कंडीशन, मुनासिब माहौल तो पैदा करना है ना कि मुल्ज़म दंदलाते ना फिरें, उनको कोई रिलीफ ना मिले। फिर वो कहते हैं जी अगर वो चोर चक्के हैं तो आपकी नाक के नीचे जो लूट मार हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है? तो यही तो मैं इसके कह ऊपर रहा हम क्या कहें? यही तो मैं अक्रॉस द बोर्ड जब कहते हैं तो फिर उसका मतलब यही है ना जैसा तमाम फैसले अक्रॉस द बोर्ड किए जाएं, फिर पसंद नापसंद मत देखी जाए, तेरी मेरी पर्ची मत देखी जाए, फिर उल्टा